الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی اس بابرکت دین میں خاص اور اہم عبادت کی ادائیگی کے غرض سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے قیمتی نعمت ایمان کی ہے، اسلام کی ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور جس مذہب کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں، اور جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ مذہب بھی ہم سب کے لیے بڑی قدر اور بڑی عزت اور بڑی قیمتی مذہب ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین لیتا ہے، روک دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ اس وقت جب آدمی اس نعمت کی ناقدری کرنے لگتا ہے، یا اس نعمت سے آدمی صرف نظر کرنے لگتا ہے، منہ موڑ کر کے چلنے لگتا ہے، اس کی طرف اس کو اور اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، اور اس نعمت کی بے حرمتی کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، روک دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسی جب یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں تو اس کو واپس لانے کے لیے نسلیں گزر جاتی ہے، تب کہیں پھر اللہ دوبارہ لوٹاتا ہے۔
جب کبھی کوئی آدمی روزی کی ناقدری کرنے لگے، اور جس گھر میں روزی کی ناقدری ہوتی ہے اور لوگ کرتے ہیں، تو کبھی اللہ رب العالمین اس کے گھر سے اس کی روزی کو ختم فرما دیتا ہے اور روک دیتا ہے، اور پھر اس کے وارثین اور اس کی نسلوں میں اللہ فقر، غربت، مفلسی عطا فرما دیتا ہے۔ ہزاروں کوششیں، ہزاروں محنتوں کے باوجود بھی پھر وہ نعمت اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح صبح فرشتہ ہر ایک انسان کے دروازے پر برکت کی روزی لے کر کے آتا ہے، لیکن جب وہاں اور اس گھر والے غفلت میں ہوتے ہیں، سو کر کے ہوتے ہیں، اور اس کے لینے کے لیے اس کے اندر کوئی تڑپ اور کوئی جستجو نہیں دیکھتے ہیں، تو فرشتہ اس کی برکت کی روزی واپس لے جاتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ پھر وہ آدمی پورے دن کوشش کرتا ہے، پورے ہفتہ کوشش کرتا ہے، پورے مہینے یا پورے سال وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے برکت، رحمت کی روزی حاصل نہیں ہوتی ہے، صرف ضرورت کی روزی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور کبھی حاصل بھی ہوتی ہے تو اچھی روزی نہیں حاصل ہوتی، حرام روزی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی نعمت اللہ رب العالمین دے اور کوئی نعمت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے تین بڑی اہم نعمتیں ہیں جس کو مسلمان بڑی بے دردی سے ناقدری کر رہا ہے۔ تین بڑی اہم نعمت ہیں، ہم سب اس کو نعمت سمجھ نہیں رہے، اسی لیے قدر ہم کو اور آپ کو نہیں۔ خوشبو کی قدر اس کو معلوم ہے جو اس کو پہچانتا اور اس کا استعمال کرتا ہے۔ ہیرے کی قدر اس کو ہے جس کو اس کی اہمیت اور اس کی قدر معلوم ہے، اس کی قیمت معلوم ہے، تب اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی کس طرح قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے تو پھر آدمی کبھی اس سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ جس طرح سے ایک بھنگی نالی کو صاف کرتے کرتے، گندگیوں کو صاف کرتے کرتے، بازار کی نالیوں کو صاف کرتے کرتے ایک ایسی دکان کے قریب پہنچتی ہے جہاں ایک خوشبو اور عطر کی دکان ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں سے خوشبو آئے گی، بدبو تو نہیں آئے گی۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو اس دکان سے خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کو برداشت نہیں کر پاتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہزار کوششیں کی گئی، لوگ پانی چھڑکے، لوگ اس کو بہت طریقے سے اس کو ہوش میں لانا چاہے، بہت کوششیں کیے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کسی نے کوئی دھکا نہیں دیا، کوئی دوا نہیں کھلائی، کسی نے کسی طرح سے اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی ہوش میں نہیں آ رہی۔ اس کے برادری کے لوگ ملے، کہا کہ ہم لوگ اس کو ہوش میں لے آئیں گے، آپ سب ہٹ جائیے۔ اس کی برادری کے لوگ، اس صوبے کے کام کرنے والے لوگ، گندگیوں کو صاف کرنے والے لوگ جب آئے، دیکھ کر کے فوراً گندے نالے سے کیچڑ، گندی مٹی اور وہ ساری چیزیں وہاں سے اٹھاتا ہے ایک آدمی، اور ان گندگیوں کو اس کے چہرے پر مل دیتا ہے، ناک میں اس کو لگاتا ہے، آنکھوں میں اس کو لگاتا ہے، منہ میں اس کو لگا دیتا ہے۔ اتنا کرنا، فوراً وہ عورت ہوش میں آ جاتی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، یا اللہ، پانی چھڑکتے ہیں،
اچھا پانی اس کے چہرے پر چھڑکا گیا، ہزار تدبیریں کی گئی، کوشش کی گئی، اچھے اچھے حالات اس کے سامنے لائے گئے، لیکن یہ عورت ہوش میں نہیں آئی۔ لیکن نالی کی گندگی اور اس کی تمام بدبودار چیزیں اس کے منہ، ناک اور چہرے پر رکھ دیا گیا تو یہ فوراً ہوش میں آ گئی۔ لوگ بولنے لگے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم لوگ نے ہوش میں لانا چاہا لیکن یہ نہیں آئی ہوش میں، اور تم نے مٹی، گندگی، بدبو اس کے چہرے پر ڈال دیے، ہوش میں آ گئی۔ جواب دیا کہ اصل میں ہمیشہ سے اس کے اندر باہر کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اس کو بدبو، گندگیاں سونگتے سونگتے اس کا ناک، اس کے سانس متاثر ہو چکے ہیں۔ اب اچھی چیزیں اگر اس کے ناک میں آ جائیں تو یہ برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا جب یہ عطر کی دکان سے خوشبو اس کے ناک میں، سانسوں میں جب وہ چیز پہنچتی ہے تو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور نہ کر سکی، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ لیکن پھر جس کا عادی اس کا سانس ہو چکا تھا، اس کے ناکوں میں جو گندگیوں کی عادت لگ گئی تھی، اس کے سانس اور اس کے جسم کے رگ رگ میں گندگیوں کے ایک اثرات مرتب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے جب وہی ناپاکی، وہی گندگی، وہی بدبو جب پھر سانس میں اس کو ڈالا گیا اور اس کے سانس نے اس کا احساس کیا تو فوراً یہ ہوش میں آ گئی۔ آج ہم اور آپ میرے بھائیو بزرگوں دکھ سے کہا جا رہا ہے اور کہتا ہوں، ہمارے اور آپ کے ظاہر اور باطن، اسی طرح سے دین، شریعت، اسلام، اللہ، اس کے رسول کے طریقے اور شریعت سے اس قدر ہم لوگ ہٹ کر کے غیر غلط طریقوں سے اپنے سانسوں اور اپنے روح کو اور اپنے جسم ظاہر اور باطن کو متاثر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج نہ اللہ کی قدر ہم کو کرنی آتی ہے، نہ ہم کو اور آپ کو اللہ کی نشانیوں کی قدر سمجھ میں آتی ہے، نہ نماز کی اہمیت ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے، نہ اذان کی قدر ہم کو کرنی آتی ہے، نہ ہمیں مسجد کا ادب و احترام سمجھ میں آتا ہے، نہ ہمیں عالم، علماء، ائمہ، مؤذنین کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہمارے رگ رگ میں، آنکھ کے ایک ایک شو اور ایک ایک حالات میں، کان کے ایک ایک رگ رگ میں، خون کے ایک ایک قطرے قطرے میں، ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں دنیا کے حالات، دنیا کی چیزیں، دنیا کی چمک دمک نے اس قدر اس کو متاثر کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے اذان کی قدر چلی گئی، جس کی وجہ سے نماز کی قدر چلی گئی، جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کی قدر چلی گئی، جس کی وجہ سے اچھے علماء، ائمہ، مؤذنین کی قدر چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی ناچنے والا، جب ایک آدمی گانا گانے والے سے محبت کرنے لگے، جب ایک آدمی ناچنے تھرکنے والوں کی شکلیں اپنی شکلیں بنانے لگے، تو اس کو کہاں سے علماء کی شکلیں اچھی لگے گی، کہاں سے اس کو داڑھی ٹوپی اچھی لگے گی، کہاں سے اس کو یہ اسلامی لباس اور وضاقتہ اچھا لگے گا؟ جب ہمارا کان، ہمارا رگ رگ میں گانے فحش جگہ بنا لے اور اس کے عادی بن جائے، تو پھر قرآن کی تلاوت، درود پاک کا ورد اور وظیفہ کہاں اچھا لگے گا؟ اذان کا سننا ہمیں اچھا کہاں لگے گا؟ جب ہمیں بازار اور فلمی دنیاؤں کی وہ حالات اور یہ دنیا کی چمک دمک، رونقیں، یہ محفلیں جب ہمیں اچھی لگنے لگی تو یہ مسجد کی چٹائیوں میں بیٹھنے کی قدر ہم کو کہاں معلوم ہوگی؟ آج تین چیزوں کی ہم اور آپ ناقدری کر رہے ہیں، اور اس وقت پورے مسلمان ناقدری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان تین چیزوں پر اس وقت اللہ کی گرفت اور پکڑ ہے، اللہ کی گرفت اور پکڑ ہے۔ پہلی چیز، مسجد کی ناقدری مسلمان اس وقت بے دردی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے مسجدوں کے حالات
ایک گویا کہ تکلیف اور عذاب ظلم کی کیفیت میں لا کر کے ڈال دیا۔ آج مسلمان مسجد کی قدر نہیں کر رہے۔ یہ جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ آ کر کے بھیڑ جمع کر دینا، یہ مسجد کی قدر نہیں ہے۔ مسجد تو پانچوں وقت کے لیے تعمیر کی گئی ہے، مسجد تو پانچوں نمازوں کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کا جمال، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں پانچوں وقت نماز کے لیے ہے، نہ کہ صرف جمعہ کے لیے ہے یا عیدین کے لیے ہے۔ لہذا مسجد کی اہمیت اور اس کی قدر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم اور آپ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی عظمت والا گھر ہے یہ، بہت احترام والا گھر ہے یہ، بہت برکت والا گھر یہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد بناتا اللہ اس کا جنت بنا دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ اور حاصل ہے مسجد کی نسبت اللہ سے، اللہ کا گھر سے ہے۔ اسی لیے شرعی اعتبار سے اس کے بڑے قوانین ہیں، اس کے بڑے ضابطے اور اصول ہیں، اور اسی اصول کے مطابق اگر مسجد بنائی جاتی ہے تب وہ مسجد ہے، اور اس میں عبادت ہوتی اور عبادت کرنے کا حکم ہے۔ لہذا دشمن اسلام کی جو ایک فضا اور دشمن اسلام جو مسجدوں کو غلط تصویریں پیش کر رہے ہیں، اور یہ کبھی کبھی کہہ کر کے ہماری مسجدوں کو اور ہماری مسجدوں پر غیر غلط دعوے پیش کر رہے ہیں کہ یہاں وہ تھے، اس کو ایسا کر کے بنا دیا گیا، یہاں وہ تھے، وہ پیدا ہوئے، وہ جنم لیے، وہ اٹھے، وہ بیٹھے، جس کی وجہ سے یہاں وہ ایسا کر کے ہماری عبادت خانوں کو توڑ کر کے اس کو منہدم کر کے فلاں کر کے یہاں مسجد بادشاہوں نے تعمیر کر دی۔ نہایت ہی یہ فیصلہ، یہ سوچ، یہ غلط ہے۔ یہ کہنے سے پہلے ان لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کی اہمیت قرآن و حدیث اور اسلام میں کیا ہے اس کو پہلے دیکھے۔ لہذا مختصر عرض یہ کرتا ہوں کہ مسجد کے سلسلے میں حکم تو یہ ہے کہ یہ غصب کی ہوئی زمین پر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی زمین کو ناجائز قبضہ کر کے اگر اس پر کسی طرح سے مسجد تعمیر کر دی جائے تو یاد رکھیے علماء کا یہ فتویٰ حدیث کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل میں یہ ہے کہ وہ مسجد پھر نہیں ہوگی، وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے تو 2 یتیموں کا اس میں حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیموں کو بلا کر کے آپ اس کا حق دیتے ہیں اور اس کی قیمت ادا فرماتے ہیں، جبکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے ہدیہ گفٹ لے لیجئے، لیکن آپ نے قیمت دی اور قیمت ادا فرمائی، پھر اس پر آپ نے مسجد نبوی کا حصہ اس میں شامل فرمایا۔ لہذا ایک اصول ہے، ایک فتویٰ ہے، ایک مسئلہ ہے کہ غصب کی ہوئی زمین پر مسجد کبھی بھی تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی تعمیر کر دے تو فتویٰ یہ ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر اس جگہ پر نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی آدمی کی زمین ہے اور ہم کو نماز پڑھنی ہے تھوڑی دیر کے لیے جماعت کی شکل میں تو اجازت لینی ضروری ہے، تب نماز ہوگی۔ اسی طرح سے کسی کی عبادت خانے کو توڑ کر کے اس کو گرا کر کے اس کو منہدم کر کے اس پر مسجد کی تعمیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ساری شکلیں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جس کو اہل علم کو سمجھنا چاہیے، ملک کے دانشوروں کو سمجھنا چاہیے، عدالت کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے صحیح فیصلے کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا حکم ہے، اسلام نے مسجد کا کیا مقام دیا ہے۔ لہذا آج جن مسجدوں کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے پہلے غور کرو، وہ حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ جن کے دربار میں، جن کی سلطنت و حکومت میں 500 سے زیادہ اہل علم، مفتیان اعظام، مفتیان کرام، محدثین، بڑے بڑے علماء رہا کرتے تھے، اور پھر وہ ہر مسئلے پر غور و فکر کرتے تھے۔ اگر کسی مسئلے کو کسی طرح سے جائز ناجائز کی شکلیں آتی تھی
تو حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ پہلے 500 علماء سے مشورہ لیتے تھے، اور لینے کے بعد اگر وہ علماء کرام جائز ناجائز کی شکلیں بتاتے تھے تب پھر وہ عمل فرماتے تھے۔ اسی کی بنیاد پر کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، فتوی عالمگیری نام کر کے ایک بڑی مشہور و معروف ضخیم فتوے کی کتاب دنیا میں موجود ہے، ہندوستان میں بھی موجود ہے، اور عرب کی دنیا میں بھی فتوی عالمگیری کے نام سے، فتوی ہندیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ کسی کی عبادت خانے کو توڑ کر کے مسجد اس پر بنانا جائز نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں یہ سب کی سب باتیں وہ ہے جو اس کی حقیقت سے بالکل دور دور واسطہ نہیں ہے۔ لہذا یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ مسجد وہیں بنے گی جو زمین تمام وہ مسائل سے جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا اس سے پاک صاف ہوگی تب مسجد بنے گی۔ لہذا جب یہ حکم ہے تو اتنے بڑے بڑے بادشاہ اور اتنے بڑے بڑے علماء نے جن مسجدوں کو بنایا، نمازیں پڑھائی، قرآن کی تلاوت ہوئے، کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ لہذا اطمینان رہیے، لہذا یہ اطمینان رہیے، اور اپنے بڑوں سے دلوں میں بدظنی مت پیدا کیجیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کر کے چلے گئے۔ نانا وہ لوگ صحیح کر کے چلے گئے، لیکن آج ایسی پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ مسجد پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ مسجد کے راستے سے مسلمانوں پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اذان کے راستے سے مسلمانوں پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا؟ ایک ہی سوچ، نہیں ان کی حکومت ہے اسی لیے ایسا ہو رہا ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیے، ابھی اس کی حکومت ہے اسی لیے ایسا ہو رہا ہے، وہ ہیں اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ ذہنوں سے نکال دیجئے، یہ ذہنوں سے ختم کر دیجئے کہ وہ ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کو کون لایا؟ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا بھی مالک اللہ ہے، اس کو بادشاہت کے تخت و تاج پر بیٹھانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں اپنے بندوں سے، زمین والے بندوں سے جب ناراض ہوتا ہوں تو اس کے خلاف میں ظالم بادشاہوں کو بیٹھا دیتا ہوں، وہ ہماری نہیں مانیں گے، وہ اس کی مانیں گے، وہ ہماری اطاعت نہیں کریں گے، ان کے سامنے سر جوڑ کر کے کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے سامنے نہیں جھکیں گے، ان کے سامنے جھکیں گے۔ لہذا جب ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض اللہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ناقدری ہم اور آپ کرنے لگتے ہیں، اللہ کے حکم کی پامالی کرنے لگتے ہیں، اللہ کے گھر کی ناقدری کرنے لگتے ہیں، اذان کی ناقدری کرنے لگتے ہیں، اللہ ناراض ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کو بیٹھا دیا ہے، ایسے لوگوں کو بیٹھایا ہے۔ نہیں مانیں گے اللہ کا؟ مانیے، مانیے۔ اب نہیں، فجر کی اذان اب نہیں ہو رہی، وہ کتنا خراب لگ رہا ہے۔ کیوں ہوگی فجر کی اذان زور سے، مائک سے؟ کتنے لوگ آتے ہیں محلے سے اٹھ کر کے؟ کتنے لوگ آتے ہیں؟ کون لوگ آتے ہیں اذان سن کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذان سن کر کے آؤ۔ کیا فرمایا گیا؟ کیا کہا گیا؟ کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والو تمہاری اس نیند سے بہتر ہے نماز، اٹھ کر کے آؤ۔ اتنے سن کر کے آئے؟ 70 سال سے اللہ سناتا رہا، 70 سال سے ہماری کانوں میں مائک کے ذریعے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اذان کی آواز پہنچتی رہی۔ بیوی سنتی ہے سو جاتی ہے، بیٹا سنتا ہے سو جاتا ہے، باپ سنتا ہے ناقدری کر دیتا ہے، پورے گھر محلے مسلمانوں کا سنتا ہے ناقدری کر دیتا ہے۔ چند بوڑھے بزرگ جن کو نیند نہیں لگ رہی ہے، یا ان کے دل میں اذان کی قدر، مسجد کی قدر، نماز کی قدر ہے، وہی چند لوگ اٹھ کر کے چلے آتے ہیں، یا وہ لوگ اذان سن کر کے یا نماز مجبوری میں پڑھ لیتے ہیں۔ نیند نہیں لگ رہی، چلو کم سے کم نماز ہی پڑھ لیں۔ جہاں پر ہزاروں ہزار مسلمانوں کے گھر ہو، عورت مردوں کے ٹھاٹے موجیں ہو، وہاں پہ الصلاۃ خیر من النوم کی جب ناقدری ہم کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو میرے نام مت سناؤ۔ یہ فیصلہ اس کا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی حکومت کا فیصلے اس وقت تک کے نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ عرش سے نہیں اتارتا ہے۔
جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی زبان اس کے کان میں اپنے نام کو نہیں جانے دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو روزی کو نہیں روکتا ہے، دکان اور تجارتوں سے اس کو محروم نہیں کرتا ہے، تخت و تاج سے اس کو نہیں اتارتا ہے، عہدے سے اس کو نہیں ہٹاتا ہے، علم اس کو چھینتا نہیں ہے، اس کی آنکھوں کو روشنی نہیں بند کر دیتا ہے، کانوں کی سماعت کو نہیں روکتا ہے، قدموں کی چلنے پھرنے کی حرکتوں کو نہیں روکتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنا نام اس کی منہ پر زبان پر نہیں آنے دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اپنے قرآن مقدس کی آیتیں سننے کی اس سے توفیق چھین لیتا ہے۔ یہی ایسا ہی نہیں ہو گیا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، 800 سال تک کے ایک ایک ملک میں اذان کی آوازیں بند کرا دی اللہ تعالیٰ کی۔ بخارا، سمرقند اور وہ علاقے، رشیا اور وہ سارے علاقے جہاں پر 700 سالوں تک کے اذان کی آوازیں اللہ نے بند کرا دیا۔ کب بند کرایا؟ وہ علاقہ تو ہمارے علاقے سے اچھا، وہاں تو محدثین تھے، وہاں تو مفکرین تھے، وہاں تو فقہاء کرام تھے، وہاں تو بڑے بڑے اہل علم تھے، علم کی مرکزیں تھیں، وہاں پر اچھے قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ کیوں بند کرا دیا؟ جب اسلام کی ناقدری لوگ کھلے طور پر کرنے لگے، جب لوگ اذان کی ناقدری کرنے لگے۔ آپ اور ہم کہیں گے کہ حضرت کہاں ناقدری کرتے ہیں؟ ناقدری کے مطلب یہ نہیں کہ گالی دے دینا، ناقدری کی یہ مطلب ہے اذان ہو جائے اور آپ حرم نماز کے لیے نہ اٹھیں، یہ ناقدری ہے، یہ ناقدری ہے۔ اذان ہو جائے اور ہم دکان پر ٹک ٹکی نگاہیں لگا کر کے بیٹھے رہے، کوئی 2 روپیے کا گاہک آگے ہم بیچ لیں گے، یہ ناقدری ہے۔ اللہ صاحب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب اذان کے لیے جمعے کے دن میں اذان دے دی جائے، تمہارے لیے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ یاد رکھیے، ناقدری کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ بھی بند کرا دے گا کہیں نہ ہو تو۔ ڈریے ڈریے، ناقدری کریں گے تو ابھی جو کچھ چل رہا ہے یہ بھی اللہ رکوا دے گا۔ ابھی ایک اذان کی آواز سننے سے ہم اور آپ محروم ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سنبھلیں گے نہیں، ابھی بھی اگر ہوش میں مسلمان نہیں آئے گا، ابھی بھی اگر مرد عورت ہوش میں نہیں آئیں گے، ابھی بھی اگر مسلمان اسلام کی قدر کرنا نہیں سیکھیں گے، تو پھر یاد رکھیے چہرے مہرے سب اللہ بدل کر رکھ دے گا۔ جو ان ملکوں میں اتنے زمانے تک، صدیوں تک اذان کی آوازیں لوگ نہیں سنے، بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکے، پابندیاں لگ گئی۔ ہمارے ایک دوست جاننے والے کہ اس کے والد دارالعلوم دیوبند میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور وہ آئے اپنے بچے سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے قصہ سنایا کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیسے بنایا ہوں۔ جب حکومت کی طرف سے لوگ تلاشی کے لیے آیا کرتے تھے کہ کوئی گھر میں قرآن تو نہیں پڑھ رہا، اللہ، ابھی مدرسے کھلے ہیں، مکتب کھلے ہیں، قدر کر لیجئے، قدر کر لیجئے علماء کی۔ جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، روک دیا جائے گا، خبردار اس کا جنازہ نہیں بلکہ یوں ہی جلا کر کے پھینک دو اس کو۔ کوئی بعید نہیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسے ظالموں کو اور ایسے شدید تکلیف دینے والوں کو اللہ بیٹھا دیتا ہے، پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے 2 بچے کو حافظ قرآن اس طرح بنایا کہ ناشتہ جلدی سے اس کو کرا دیتا تھا اور ڈول میں بیٹھا کر کے رسی لگا کر کے کنویں میں اس کو ڈال دیتے تھے، جھلا دیتے تھے اور اوپر سے اس کو پاٹ دیا کرتے تھے۔ حکومت کے لوگ آتے تھے تلاشی کرنے کے لیے، تلاش کر کے چلے جاتے تھے۔ ہمارے دونوں بچے اسی طرح کنویں کے گہرائی اور اندھیریوں میں حافظ قرآن بن گئے۔ اللہ کہاں ہے؟ جب ان ملکوں میں اذان کی آواز، علماء کی محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت سے جب
600 سال کے بعد میں جب ایک کوئی مسافر اذان دیا، گھر کی عورتیں تڑپ کر کے باہر نکل گئی، اللہ اکبر، اپنے اس زمانے کے بڑوں کی، بزرگوں کی اذان کی آواز سنا ہوا۔ میرے بھائی بزرگوں، موج و مستی بند کر دیجئے، اٹھنے والے بن جائیے۔ اذان مائکوں میں پہلے نہیں دی جاتی تھی، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، بلکہ مسجد کے میناروں پر کھڑے ہو کر کے مؤذن اذان دیا کرتا تھا، مسجدیں بھر جاتی تھی۔ آج لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی جاتی ہے، قسم خدا کی امام پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے میرے پیچھے کتنے نمازی ہیں۔ ناقدری کریں گے دروازے یہ بند ہو جائیں گے، ناقدری کریں گے پانچوں وقت کی اذان نہیں سن سکیں گے، ناقدری کریں گے چہرے پر داڑھیاں نظر نہیں آئے گی، ناقدری کریں گے مسجد میں جو قرآن رکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی مثالیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بنا دیا ہے تاکہ ہوش میں آ جاؤ۔ آپ کہیں گے یہ سب تو اچھی چیزیں اللہ کیسے ضائع کرتا؟ اللہ فرمائے اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم ٹھیک نہیں کرو گے، اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے، ہم تم کو بدلیں گے اور کسی اور کو لائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین۔ سورہ مائدہ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، تم اگر مرتد بھی ہو جاؤ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چھوڑ دو اذان سن کر کے تم مسجد میں آنا، اللہ کو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چھوڑ دیجئے اب قرآن بچوں کو پڑھانا، کوئی فرق اللہ کو نہیں آئے گا۔ چھوڑ دیجئے آپ علماء کی قدر کرنا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مرتد ہو جائیے، دین اسلام سے پھر جائیے، کافروں کا دین قبول کر لیجئے، یہودی بن جائیے، عیسائی بن جائیے، جو دل میں چاہے بن جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے تم مرتد ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں، تمہاری جگہ میں ایک ایسی قوم کو پھر زندہ کروں گا اور ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو وہ ہم سے محبت کریں گے اور ہم ان سے محبت کریں گے۔ اللہ، قرآن اٹھائیے، قرآن کبھی بدلے گا نہیں، قرآن کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی، قرآن کی حقیقت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے پھر ہم ایسے لوگوں کے لائیں گے جو ہم سے وہ محبت کریں گے اور ہم اس سے محبت کریں گے، وہ دنیا والوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ داڑھی رکھ لیا کیا کہیں گے، پرواہ نہیں کریں گے۔ بازار میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے، پرواہ نہیں کریں گے۔ زور سے سلام کریں گے، یہ ڈریں گے نہیں کہ دشمن اور کون دیکھ کے کیا کہے گا۔ وہ بیٹھ کر کے سنت کے مطابق کھائیں گے، پرواہ نہیں کریں گے کہ کون مجھے کیا ٹوکے گا۔ ہم ایسے لوگوں کے لائیں گے لومات لائم، وہ بالکل خوف نہیں کریں گے، خوف نہیں کریں گے، خوف سے جی رہے۔ اور ایک مصلحت پسندی ایک ایسی گولی ہے، یہ تو ہم سب کو بزدل بنا دیا ہے، اور زیادہ تر یہ جو آج کل جو حکومتی سطح پر جو لوگ بنے ہوئے ہیں، اور مجھے کہنے دیجیے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ایسے لوگ جو لوگ قوم کے ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ امت کو مصلحت کی گولیاں ایسی دیتی چلے جا رہے ہیں۔ اسی مصلحت کی بنیاد پر آج کتنی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، کتنی چیزیں ہم کھو بیٹھے ہیں۔ مصلحت ایمان میں نہیں، مصلحت اللہ کے رسول کے دین شریعت میں نہیں۔ مصلحت ہاں تجارت میں کر سکتے ہیں، مصلحت سڑکوں پر بازاروں میں کر سکتے ہیں، مصلحت تم کو دسترخوان پر ہم بیٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلانے کی مصلحت کر سکتے ہیں، لیکن شرک میں نہیں، ایمان میں نہیں، مسجد میں نہیں، اذان میں نہیں، قرآن میں نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، قدر کر لو، نہیں یہ چیز کہیں اللہ چھین لیا نسلوں تک پھر نہیں آئے گا، نسلوں تک نہیں آئے گی۔ اور قدر اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، اذان کی قدر کیجئے۔ نہیں اذان نہیں ہو رہی، کیسے نماز پڑھیں؟ اپنے گھر میں موبائلوں میں اذان لگا دو، فجر کی اذان، وہ ہر گھر سے آواز آئے گی، آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سو نہیں، زندہ بنو، بزدل کیوں بن رہا ہے؟ اپنے گھر میں الارم میں لگا دو، موبائل میں۔ اللہ نے یہ اصول بھی دیا، کل پوچھ سکتا ہے تیرے موبائل تو دیکھتا تھا گھنٹوں گھنٹوں، گندی فلمیں دیکھتا تھا، فوٹو دیکھتا تھا، گانا سنتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، اسی لیے دیا تھا یہ نعمت۔ اذان کی آواز بند ہو گئی لاؤڈ اسپیکر سے، آپ لگائیے اذان زور سے، اپنے موبائل الارم میں اذان کی آواز گونج جائے، گھر والے سب اٹھ جائیں۔ ٹائم دیکھنا نہیں آتا ہے کیا؟
تاریخ دیکھنے نہیں آتی ہے؟ ولیمے کی کوئی دعوت دے دے، کیلنڈر روز دیکھتے ہو؟ کتنے بجے اماں، کتنے بجے دعوت ہے؟ شام کی دعوت 7:30 بجے، بیٹا چل چل جلدی۔ وہاں تو یاد ہے، 8 بجے کے ولیمہ یاد ہے، 7 بجے کا یاد ہے، تاریخیں یاد ہے، دین یاد ہے۔ بزدل مسلمان ہم لوگ، اذان کی آواز، اذان کے ٹائم، اس کا وقت یاد نہیں ہے، پھر ہو کیسے مسلمان؟ ایسے مسلمان کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے، اذان کی آواز نہیں پہنچتی، موبائل لگاؤ الارم اپنے گھر میں، گلیوں میں لگا دو، چلو اٹھو تو اپنے پڑوسی کو جگا کر کے آؤ۔ اور کوئی جگا رہا ہے دروازہ آپ کا، کھٹکھٹا رہا اور کہہ رہا ہے صلاۃ، نماز نماز، فجر تیار ہے، تم اس کے احترام کرو، اس کی عزت کرو کہ یہ مجھے جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے۔ حضرت بلال اذان دے دیتے تھے، اور اذان دینے کے بعد میں مدینے کے گلیوں میں ایک چکر لگاتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، جبکہ وہ صحابہ نماز اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے، لیکن یہ سنت قائم کر دی۔ ہر گلی میں مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ نوجوان ہے یا نہیں ہے؟ اٹھو، 10 آدمی اٹھ جاؤ، چلتے ہوئے آؤ، 10 کے گھر میں آواز دے دو، موبائل ہے، دوست میں تجھے نماز اذان کے لیے اٹھاؤں گا، نماز کے وقت میں اٹھ جانا، دوستی کرو، قسم خدا کی جنت ہاتھ پکڑ کر کے چلے جاؤ گے۔ یہ سب نہیں اذان بند ہو گئی، بند کر دیا، وہ نہیں بند کیا، ہم لوگوں نے بند کیا ہے۔ ان کی کیا طاقت ہے اذان کو روکنے کی؟ کیا طاقت ہے قرآن کی مٹانے کی؟ کیا طاقت ہے مدرسوں پر نظر ڈالنے کی؟ کیا طاقت ہے ان کی مسجد میں ہاتھ ڈالنے کی؟ ہم نے دیا موقع۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور 50 آدمی آئے گا تو اس کے لیے اذان آواز کیوں؟ اس کے لیے اتنی بڑی مسجد کی ضرورت کیا؟ تو اللہ فرما دے گا کہ گھر میں اس سے بہتر ہے تم نماز پڑھو، میرے گھر میں نہ آؤ۔ ہوا نہیں؟ دیکھا نہیں؟ ہوا نہیں؟ صرف میرے بھائیو بزرگوں، ہم لوگوں نے اذان کی آواز روکا ہے، وہ نہیں روکا ہے۔ اس لیے 3 چیزوں کی قدر کرنی۔ کس کی قدر کرنی؟ 3 چیز۔ ایک مسجد کی قدر کیجیے، مسجد کی قدر۔ اس کی قدر کیا نہیں، سال میں اس کے پینٹ بہت اچھے کر دیں گے، جھومر لگا دیں گے، اے سی نہیں ہے تو اے سی لگا دیں گے، پنکھے پرانے ہو گئے ہم بدل دیں گے، قالین خراب ہو گئی ہم اس کو چینج کر دیں گے۔ یہ قدر نہیں ہے۔ قدر یہ ہے کہ آپ گھر سے اٹھیے آ کر کے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ یہ ہے مسجد کی قدر، یہ ہے مسجد کا احترام۔ اور اگر اسی طرح ویران رکھیں گے تو کل یہ کہا جائے گا کہ اس مسجد کو اتنی بڑی جگہ میں چند لوگ نماز پڑھتے، اتنی مسجد کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے آج کچھ دیوانے قسم کے لوگ آ گئے اور ہماری قوم میں سے لوگ بات کہنے لگے، 1 ہفتے تک تو مسجد میں اتنے لوگ نمازی نہیں آتے ہیں، اور اوپر خالی، نیچے خالی، وہاں خالی، یہ خالی، تو اس میں کچھ دوسرا پروگرام بھی کر دیں، شادی خانہ محل بھی بنا دیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہونے لگی، لوگ کرتے ہیں۔ کووڈ کے زمانے میں نہ دیکھا کیسے کیسے لوگ مسجد کے؟ میرے بھائیو بزرگوں، مسجد کی قدر کیجیے، مسجد کی قدر کیجیے، نہیں تو اللہ بہت دور ہے، بدلنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری چیز، اذان کی قدر کیجیے۔ اس کی قدر کر لیں گے، قسم خدا کی اللہ رب العالمین کہ جو نام کی قدر کرتا اللہ اس کو دنیا آخرت بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ جب اپنی جنت دیکھے موت کے بعد میں، تو کسی نے پوچھا کیسی آپ کی جنت؟ کہا اپنی جنت سے زیادہ میں خوش نہیں ہوا اتنی میں اپنے پڑوسی کی جنت کو دیکھ کر کے خوش ہوا۔ کیا ہے وہ میری جنت؟ میرے پڑوسی کی جنت کیسی ہے؟ بڑی شاندار ہے۔ کیا کرتا ہے ذرا جا کر کے پوچھ لو، اور اگر وہ اس کی بات تجھے سمجھ میں آ جائے تو تو بھی اس کی جیسا عمل کر لو، تیری بھی جنت میری پڑوسی بن جاؤ گے تم۔ آیا آدمی خواب دیکھ کر کے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں کرتا ہوں۔ میرا ایک پڑوسی تھا عبداللہ ابن مبارک محدث، رات میں وہ نماز تہجد پڑھتے تھے، میں ان کی دیوار کے بازو میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن سننا آیا کرتا تھا۔ اللہ، مجھے رکوع سجود ہم کرتے تھے، مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، میں ہاتھ اٹھاتا تھا، دعا مانگنی نہیں آتی تھی، میں اپنے رب سے یہی کہتا تھا، اے اللہ تو ان کو دینے کی تو طاقت رکھتا ہے تو مجھے بھی دینے کی تو طاقت رکھتا ہے۔ جو دعا ان کی وہی دعا میری ہے، اے اللہ ہم کو بھی عطا کر دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی، اور میں لوہار ہوں،
میں لوہے کو پٹتا کٹتا تھا، لیکن اگر آواز آ جاتی تھی اللہ اکبر اور ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہوتا تھا، اسی طرح اٹھائے رکھتا تھا جب تک کہ اذان مکمل نہ ہو جائے۔ شاید کسی کی برکت سے اللہ نے مجھے محدث کے پڑوسی جنت میں بنا دیا۔ قدر کیجیے اذان کی، جگائیے اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں کی، مردہ خانہ اپنے گھر کو مت بنائیے۔ اذان نہیں قدر کریں گے تو اللہ ہی نعمت کو چھین لے گا۔ تیسری چیز کی قدر کرو میرے بھائیوں بزرگوں، وہ ہے علماء کی قدر۔ ہاں سب علماء نہیں، جو علماء سو ہے، ایک بڑی تعداد دنیا میں اس وقت علماء سو کی ہے، لیکن جو علماء حق ہے، جو آپ کو حق کا راستہ بتاتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کے کام کرتے ہیں، ایسے علماء ائمہ کی قدر کیجئے، قدر کیجئے۔ اگر نہ قدری کریں گے تو بغیر جنازے کے دفن ہونا پڑے گا پھر آگے چل کے۔ ایسے حالات ہمارے ملک میں آ گئے۔ چوتھی بات یہ، جمعہ کی قدر کیجئے، ضرور قدر کیجئے۔ یہ اذان کے بعد میں دکانیں نہیں کھلی رہنی چاہیے مسجد کے ارد گرد۔ اگر تو پکا سچا مسلمان ہے، قسم خدا کی یہ دکھاؤ کہ آج جمعہ ہے، پہلے سے اذان سے 5 منٹ پہلے بند کر دو گے تو کیا بگڑ جاتا ہے؟ کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ 70 سال سے دکان کھول کر کے کما رہا ہے، پھر بھی ابھی فقیر ہی بنا ہوا ہے، کوئی امیر نہیں بنا ہے، ابھی بھی وہی حوث اور حرص ہے۔ 5 منٹ پہلے بند کر دیجئے، اذان کے احترام کر لیجئے، مسجد آ جائیے، بھر جائیے۔ یہ ہم لوگ فضول بیٹھے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، یہ گلے کو پھاڑ کر کے کتابوں کو مطالعہ کر کے دل میں درد رکھ کر کے آپ لوگوں کو سناتے ہیں، کیا یہ فیشن ہے؟ کیا ہم لوگ فضول ہیں کیا؟ قدر کر لیجیے، ہم لوگوں کی باتیں جنت بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ یہ مسائل، یہ سارے حالات اللہ درست فرما دے گا۔ اس لیے جمعہ کی قدر کیجیے، جمعہ کی قدر کیجیے۔ ناقدری کریں گے تو نعمتیں چھین گئی تو نسلوں تک نعمت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میری قدر کرو، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ جب نہیں قدر کریں گے تو نعمت ضرور چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، الزام دینے سے پہلے اپنے اعمال پر غور کیجئے اور ایک فضا بنا لیجئے اپنے محلے میں 10 نمازیوں کو بلانے کا۔ کریں گے؟ دیکھیں گے، پوچھوں گا، میں تو یہاں نہیں آ سکوں گا، میرا گھر دور ہے، لیکن پوچھوں گا اپنے حضرت سے کتنے نمازی آئے فجر میں، کتنے لوگ جگائے۔ 10 آدمی کو جگانے والا بن جاؤں، قسم خدا کی مائک اور لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں بنے گی۔ ہر آدمی لاؤڈ اسپیکر بن جاؤ، ہر آدمی منادی بن جاؤ، ہر نوجوان چہل پہل فجر میں کرنے والا بن جاؤ، اللہ خود ہی باطل کو شکست دے دے گا اور حق کو فتح دے دے گا۔ لیکن تم جب بزدل بن کر کے سو جاؤ گے تو اللہ پھر سلا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو حفاظت فرمائے۔